أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی لطف و احسان، اس نے ہمیں اور آپ کو اس پرآشوب دور کے اندر مادہ پرستی، نفس پرستی کے دور میں دین کو سمجھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے. امام حسین کی محبت نصیب فرمائی ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر، اسی زندگی میں وقت کے امام کا ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مغفرتوں کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے انسان کو اشرف مخلوقات ہونے کے ناطے متعدد صلاحیتوں سے، مختلف توانائیوں سے نوازا ہے، اور ان توانائیوں کے ذریعے سے خدا نے اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کو کارآمد بنایا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئیں تو یہاں کی جو مشکلات ہیں اس کو بھی جھیل سکیں، اور جو ہمارا ہدف خلقت ہے، جس کی خاطر خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ بھی ہم پورا کر سکیں. کچھ چیزوں کو خدا نے ایسا رکھا ہے کہ جو ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہر انسان اپنے وجود کے اندر وہ چیزیں رکھے گا، اور کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں لیکن وہ ہمیں کسب کرنی ہوتی ہیں، حاصل کرنی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ زندگی گزارتے ہوئے. جو چیزیں ہمارے وجود کا حصہ ہوتی ہیں ان کو ہم فطریات تعبیر کرتے ہیں. یہ جو فطریات ہوتی ہیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، ان میں صرف ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی صلاحیت فطری ہوتی ہے لیکن انسان اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتا، اسے صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتا. مثال کے طور پر خدا نے ہم سب کو ایسا خلق کیا ہے کہ ہمیں کامیابی چاہیے. ہم میں سے کوئی انسان ناکام نہیں ہونا چاہتا. کوئی گناہ کے ارادے سے بھی نکلتا ہے تو چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، جبکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے. کوئی نعوذ باللہ جانتا ہے کہ چوری بری چیز ہے، لیکن جب چوری کی نیت سے نکلتا ہے تو چاہتا ہے کہ چوری کر کے آئے، تو وہ کامیابی چاہتا ہے. سب کامیابی چاہتے ہیں. یہ تو فطری بات ہے کہ انسان کو ایسا بنایا گیا ہے، لیکن وہ کامیابی ہے کیا چیز؟ کس چیز کو کامیابی سمجھے؟ دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں کامیابی سمجھے، اللہ کی راہ میں
سر بلند ہو جائے، اس کو کامیابی سمجھے۔ کیا چیز کامیابی ہے؟ یہ اس کا چیلنج ہے، یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا نے ہم سب کو ایک صلاحیت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نفع اور نقصان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ کیلکولیشن کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، اس کام میں ہمارا فائدہ ہے، اس کام میں ہمارا نقصان ہے۔ سب کی زندگی کا حصہ ہے، حتیٰ جانور بھی ایسے ہی ہیں، جانور بھی فائدہ نقصان دیکھتے ہیں۔ تو مثلا اگر ایک بھوکے جانور کے سامنے شکار آئے اور اس میں سے ایک شکار اس کو زیادہ اچھا لگے اور دوسرا اتنا اچھا نہیں لگے، تو وہ زیادہ اچھے والے شکار پہ جائے گا۔ اس کو میں اندر بھی فائدہ نقصان دیکھتا ہے۔ انسان بھی ایسے ہی ہر چیز میں فائدہ نقصان دیکھتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے فائدے کو سمجھ سکا ہے، فائدہ ہے کیا، کس چیز کو فائدہ دیکھتا ہے، کس چیز کو نقصان دیکھتا ہے۔ ساری چیلنج پھر اسی میں آ جاتا ہے۔ اب الحمدللہ ہم لوگ دیندار ہیں، اللہ نے ہمیں دین نصیب کیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دین میں فائدہ ہے، پھر بھی دین بوجھ لگتا ہے، پھر بھی دین مشکل لگتا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ مثلا جیسے حضرت ابوذر غفاری کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی مہمان ان کے پاس آیا اور حضرت ابوذر نے کہا کہ بھئی جاؤ باہر کچھ اونٹ ہیں، ان میں سے کوئی ایک اونٹ لے آؤ، میں اس کو تمہارے لیے قربان کروں گا۔ تو وہ گیا اور دبلا پتلا سا ایک اونٹ لے کر آیا۔ حضرت ابوذر غفاری نے کہا کہ تم بہت کنجوس آدمی ہو، تم مجھے فائدہ زیادہ نہیں پہنچانا چاہتے، تم مجھے کم فائدہ پہنچانا چاہتے ہو۔ تو اس مہمان نے ظاہر بیچارے نے یہ سوچا ہوگا کہ میرے لیے اونٹ قربان کر رہا ہے تو میں ذرا سا کمزور سا اونٹ لے کے جاؤں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو۔ اب دیکھیے یہ جو مہمان ہے یہ بھی سچا آدمی ہے، یہ برا آدمی نہیں ہے، اچھا آدمی ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ ابوذر کا فائدہ اس میں ہے کہ مہمان کے لیے جو اونٹ کاٹے وہ دبلا پتلا ہو، کوئی اور کام کا نہ ہو، اس میں کام کر جائے تو ابوذر کو نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت ابوذر یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اونٹ کا اور کیا فائدہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے جانور پالے ہیں ان کا فائدہ یہی ہے کہ یہ ادھر کام آئے جہاں خدا خوش ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس مہمان کو کھلانا وہ کام ہے جس سے خدا خوش ہوگا، اور اونٹوں کو پالا ہی اسی لیے تھا۔ جب پالا ہی اسی لیے تھا تو پھر وہ والا لے کر آؤ جو اس کی صحت اچھی ہو تاکہ صحیح کام آئے۔ مثلا فرض کریں ایسا ہوگا نہیں آپ کے پاس 8 گاڑیاں ہوں، ہوگا نہیں یقیناً، کیوں کوئی 8 گاڑیاں رکھے گا، پاگل تھوڑی ہے۔ مگر یہ کہ کوئی دنیا میں جیسے ہمارے کچھ دولت مند ہیں جن کو بہت زیادہ یہ مصیبت آ جاتی ہے، تو مثلا کسی کے پاس کئی گاڑیاں ہوں اور وہ سخت سفر پہ جا رہا ہو جہاں پہ اس کو گاڑی بہت اچھی چاہیے، اب وہ والی گاڑی نکالے جو سب سے کمزور ہے، تو انسان کہے گا کہ بھئی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں تم وہ والی گاڑی استعمال کرو جو سب سے اچھی ہے، کیونکہ سفر سخت ہے۔ اب ذرا سا اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تو اگر کوئی آخرت کا معتقد ہو تو اپنی زندگی کی اصلی کمائی کہاں خرچ کرے، دنیا پہ یا آخرت پہ؟ تو جس طرح وہ گاڑی سخت سفر میں اچھی گاڑی اس کو چلانی چاہیے، تو جو دنیا اور آخرت میں سخت سفر ہے وہ آخرت کا سفر ہے، تو جو اس کے پاس کمائی ہے اس کی کمائی کا زیادہ حصہ جانا چاہیے آخرت کے لیے، تاکہ وہاں اس کو سواری اچھی ملے، وہاں اس کے لیے زندگی اچھی ہو۔ فائدہ نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں کرے جیسے حضرت ابوذر کر رہے تھے، لیکن سب ایسے نہیں کریں گے۔ فائدہ نقصان کا حساب کتاب پتہ ہے، لیکن جب اس کو امپلیمنٹ کرنے پر جاتے ہیں تو پھر غلطی کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جو دیندار ہیں اس کام کو کیسے حل کریں کہ ہماری زندگی صحیح نقصان اور صحیح فائدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو اس کام کے لیے ایک سادہ سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ہم دین کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہمارے نزدیک دین کیسا ہے، ہم دین میں فائدہ دیکھ رہے ہیں یا ہم دین میں نقصان دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہم لوگ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر فلکچویشن آتی رہتی ہے، کبھی دین میں فائدہ دیکھتے ہیں، کبھی دین میں نقصان دیکھتے ہیں۔
البتہ انشاءاللہ ہم ایسے نہیں ہیں اتنے خطرناک جو ابھی میں کہنے والا ہوں. ایک وہ دیندار ہے جو بہت ہی خطرناک دیندار ہے، بہت غلط دیندار ہے. وہ کون سا دیندار؟ جس کو سید الشہداء نے کہا تھا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا ہے. جب تک زندگی چلتی ہے دیندار رہتے ہیں، جب تک معاش چلتی ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، طاقت، شہرت یہ ملتی ہے، دیندار رہتے ہیں. وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب بلاؤں میں گھرتے ہیں قلت دیانون، تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. ایک وہ دیندار ہے. دیندار تو ہے کب تک دین اس کو اچھا لگتا ہے؟ جب تک دنیا کا گھاٹا نہ ہو، دنیا کا نقصان نہ ہو. جب تک دنیا کا نقصان نہ ہو اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے. دنیا نہ ٹکرائے تو سارے کام کرے گا دین کے نام پر. امام فرما رہے ہیں وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب امتحانوں میں پڑھتے ہیں قلت دیانون، تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. تو یہ تو بہت خراب کیٹیگری ہو گئی کہ اس کا دین اصل میں دین ہے ہی نہیں، اس کی دنیا ہی دنیا ہے، یہ دین کے پیچھے بھی دنیا کے لیے جاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں جب بلاؤں میں پڑتا ہے تو وہ جو دینداری کا اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے اس کو اتار دیتا ہے. کہتے ہیں میں دیندار نہیں ہوں، میں دنیا دار ہوں. عمر سعد کی طرح ٹھیک ٹھاک دیندار مشہور تھا، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، لوگ احترام کرتے تھے، کوفے والے بھی اس کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے. لیکن بدبخت اندر سے ایسا دنیا دار تھا کہ جانتے بوجھتے ہوئے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی ہے اور امام حسین کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا. ایک تو یہ دیندار ہے، میں نے عرض کیا، تو بہت ہی بری صورتحال ہو گئی. اللہ انشاءاللہ سب کو محفوظ فرمائے. ایک وہ دیندار ہیں جو گھومتے رہتے ہیں. اگر امتحان چھوٹا ہو، مشکل بڑی نہ ہو تو دیندار ہے. بڑی مشکل میں پھنسے پھر تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، کم ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ کم و بیش ایسے ہی رہتے ہیں. مثلا کبھی ایسا ہوگا 2 رکعت نماز پڑھنا مصیبت ہو جائے گی، زور اثر پڑھنی ہے، آخری وقت تک لے کر جائے گا، بڑی مصیبت سے کسی طریقے سے نماز پڑھ کے جان چھڑائے گا. اتنی دیر میں مغرب عشاء کا وقت آئے گا تو اب اس کو بھی اول وقت نہیں پڑھے گا، اس کو بھی ٹالے گا، آخری وقت میں پھر اس سے بھی جان چھڑائے گا. اچھا یہ دینداری، اس کو دینداری میں فائدہ نظر آ رہا ہے کیا؟ اگر اس کو دینداری میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا تو یہ اس کے پیچھے گیا کیوں نہیں، ٹالتا کیوں ہے؟ بھائی جس چیز میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہمیں بوجھ نہیں لگتی، ہم مزے سے کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے وہ کرنے میں جس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. بھائی کوئی آدمی کسی کو پتہ ہو کہ بھائی آج صبح نکلے گا شام کو گھر آئے گا، تو مثلا دنیا کے اعتبار سے کہیے 1 لاکھ روپے ملیں گے. صبح کو پتہ ہے 6 بجے نکلنا ہے، رات کو 12 بجے گھر آنا ہے، اور یہ تم نے ڈیوٹی دینی ہے 18 گھنٹے کی، اور 18 گھنٹے رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے. لیکن 18 گھنٹے کے بعد 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. اس 18 گھنٹے کو بوجھ سمجھے گا؟ کر لے گا، تھکے گا، مرے گا، کوٹے گا، لیکن کہے گا کوئی بات نہیں، اینڈ تو آنے والا ہے، اب اتنے گھنٹے کی بات ہے، اب اتنے گھنٹے کی. اس میں خدا کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر لیتا؟ خدا کے ساتھ یہ کیوں نہیں کرتا؟ تو مجھے اور آپ کو فوراً دیکھنا پڑتا ہے بھائی ہم اور آپ دنیا میں ایسے ہیں، آخرت میں ایسے کیوں نہیں ہیں؟ دنیا کے لیے ہم ایسے ہیں. اگر کوئی ڈیل ہونے والی ہے، لاکھ مصیبتیں آئیں، 2-4 آدمی انسلٹ بھی کر دیں، کہتا ہے کوئی بات نہیں جھیل لیتے ہیں بھائی یہ فائدہ ہے. آخرت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں. تو 2-3 سبب ہو سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے مختلف باتیں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. ممکن ہے کوئی ہم سے کہے کہ بھئی یہ جو دین کا کام ہوتا ہے نا، اس میں مشکل یہ ہے کہ اس میں خواہشات کو مارنا پڑتا ہے.
اور جو دنیا کا کام ہوتا ہے اس میں خواہشات پوری ہوتی ہیں، اس لیے دین کا کام مشکل لگتا ہے اور دنیا کا کام اتنا مشکل نہیں لگتا۔ تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بھائی فرض کرو اگر آج رات ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آج آپ نے سارے دن جاب کی ہے، کام کیا ہے، بزنس، دکان، جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، آج رات آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آج رات جب آپ سوئیں گے تو پھر اگر آپ 4 بجے اٹھ گئے اور 4 بجے اٹھ کر آپ نے 11 رکعت نماز پڑھ لی تو ہم آپ کو 5 لاکھ روپے دیں گے۔ آپ کے خیال میں لوگ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اچھا، یہ جو صبح 4 بجے اٹھے گا اور 11 رکعت پڑھ کے 5 لاکھ روپے لے گا، اس میں نفس سے نہیں لڑنا پڑے گا، خواہشات نہیں مارنی ہوں گی، اس وقت نیند نہیں آئے گی؟ آئے گی، اس وقت نیند بھی آئے گی، تھکاوٹ بھی ہوگی، سارے کام ہوں گے، لیکن سب حل ہو گیا۔ کیوں؟ 5 لاکھ روپے۔ اس کا مطلب ہے صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ خواہشات سے دین میں لڑنا پڑتا ہے، نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، تو دنیا میں بھی لڑنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی تو خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ، مجھے یاد ہے اپنے کالج کے زمانے میں، کبھی اس زمانے میں عید بہت لوگ منایا کرتے تھے بہت زور شور سے، تو پتہ نہیں کیا ہوا، عید کے دن صبح سے پہلے رات کے وقت کسی کو مارکیٹ جانا پڑا، تو ہم بھی ساتھ چلے گئے۔ تو وہاں پہ ایک آدمی پتہ نہیں کچھ بیچ رہا تھا کسی بازار کے اندر، تو مجھے یاد ہے اس کا ایک کیبن تھا لکڑی کا، اس کے پلیٹ فارم سے بنا ہوا تھا، اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ، سخت گرمی کا وقت، سخت گرمی، حبس، اتنا حبس، سانس نہیں آ رہا تھا، اور وہ وہاں صبح 4 بجے 4:30 بجے ایسا کوئی ٹائم تھا، وہ بیچ رہا تھا۔ تو جب لے رہے تھے ہم لوگ تو میں نے اس سے کہا کہ یہاں سانس نہیں آ رہا ہے، ساری رات آپ یہیں بیٹھے رہے ہو، گرمی نہیں لگی آپ کو؟ تو اس نے پاؤں اٹھا کر، اپنا شلوار اٹھا کے اپنا پاؤں دکھایا، تو موٹے موٹے آبلے پڑے ہوئے تھے پاؤں میں۔ کہنے لگا گرمی، یہ دیکھو پاؤں سڑ رہا ہے، لیکن کمانا تو کرنا ہے نا، عید کی رات کی کمائی کیسے چھوڑوں؟ تو دنیا میں خواہشات کو نہیں مارنا پڑتا، اتنی مار رہا ہے، اتنا پاؤں کے آبلے اٹھا رہا ہے، کس کے لیے اٹھا رہا ہے؟ دنیا کے لیے نہیں اٹھا رہا۔ تو دنیا کے لیے خواہشات نہیں مارتے لوگ، اتنی مارتے ہیں، اولاد قربان کرتے ہیں، گھر بار قربان کرتے ہیں، جوانی قربان کرتے ہیں، سارے مزے چھوڑتے ہیں، کس کام کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی دین میں خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، دنیا میں خواہشات کو نہیں مارنا پڑتا، کہاں نہیں مارنا پڑتا؟ اتنا مارنا پڑتا ہے، اتنا ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے۔ دین میں تو کبھی ذلیل نہیں ہونا پڑتا، سب سے اچھی بات یہ دین کے اندر، دنیا کے لیے تو ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ عذر صحیح عذر نہیں ہے کہ دین کے لیے خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، دنیا کے لیے خواہشات کو نہیں مارنا پڑتا، یہ ہمارے خیال میں صحیح عذر نہیں ہے۔ میرے خیال میں عذر ایک اور ہے، جو اصل عذر ہمیں سمجھ میں آتا ہے، میں نے 3-4 سوچے تھے، ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جو اصل عذر مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ان کو دنیا میں نتیجے پر یقین ہے، آخرت کے نتیجے پر یقین نہیں ہے۔ مشکل ساری یہاں پر ہے، دنیا کے نتیجے پہ یقین ہے، اور ابھی میں اس کو عرض کروں گا، آخرت کے نتیجے پر یقین نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے مشکل یہاں پر ہے، تو چونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی شام کو 5 لاکھ ملیں گے، تو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہی 18 گھنٹے اللہ کے لیے محنت کرتا تو 5 لاکھ سے کہیں زیادہ ملنے تھے۔ یقین نہیں ہے، اثر اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا ہے، چونکہ اپنی آنکھوں سے اثر نہیں دیکھتا، اس وجہ سے اس کے ساتھ مشکل آئی ہے۔ اب یہ جو آخری جملہ ہے نا، میرے خیال میں یہ کی پوائنٹ ہے، دنیا کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، آخرت کا اثر ابھی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، اور پیچھے ایک اور بات کہنی پڑے گی، اللہ کے کہے پہ یقین نہیں کر پا رہا، رسول کے کہے پر یقین نہیں ہو رہا، اور ائمہ کے کہنے پر بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، اسے اللہ رسول امام کے کہنے پر یقین نہیں ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، اور دنیا کا نتیجہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو مان لیتا ہے، لیکن آخرت کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو نہیں مانتا، اس کا دل۔ لگتا ہے عذر یہاں پر ہے،
اصل وجہ یہ ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس مشکل سے کیسے لڑیں اس کو بھی سوچتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، ٹیکنیکلی اس بات کو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دنیا کا رزلٹ دیکھ لیتا ہے، آخرت کا رزلٹ اس کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو ہم کہیں گے لیکن خدا نے تو کہا ہے، نبی نے تو کہا ہے، امام نے تو کہا ہے، ان کے کہنے پر اس کو یقین نہیں آ رہا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس کے اندر جہالت ہے، آدمی جاہل ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو یہ حرکتیں نہ کرتا۔ اب دنیا میں اس کی مثال دیتے ہیں، مثلا فرض کریں کہ بھائی ماں باپ نے کہا بچے سے، اس کو بخار ہو رہا ہے، اس کا کچھ چیزوں کا دل چاہ رہا ہے، ماں باپ نے کہا کہ بیٹا یہ مت کرو، اس سے تمہاری طبیعت خراب ہوگی، اس نے کہا نہیں میں نے کرنا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ نہیں کرنا، تو ماں باپ نے کہا دیکھو ہم کہہ رہے تھے نا، تو وہ کہتے ہیں ہاں اب میں مانوں گا، اب مانوں گا۔ کیوں؟ آپ کے کہے پہ یقین نہیں آ رہا تھا، ڈاکٹر کے کہے پر یقین آ گیا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اس آدمی کے ساتھ کیا مصیبت ہے؟ اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، اللہ رسول پر یقین نہیں ہے۔ یہ آدمی جاہل ہے، یہ آدمی جاہل ہے۔ اصل مشکل کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جہالت ہے۔ اگر یہ جاہل نہ ہوتا، عالم ہوتا، تو اس کو پتہ ہوتا خدا کون ہے، اس کو پتہ ہوتا رسول کون ہے، اس کو پتہ ہوتا نبی کون ہے، اور اس کو پتہ ہوتا کہ یہ جو بات کہتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اگر اس کے پاس یہ علم ہوتا، یہ یقین ہوتا کہ خدا، رسول اور امام جو کہتے ہیں کبھی غلط نہیں ہوتا، پھر یہ حرکتیں نہیں کرتا۔ پھر جیسے ہی اس کو پتہ چلتا کہ بھئی اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے، امام نے کہا، فوراً قبول کر لیتا، کہتا ہاں ٹھیک ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ جو بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اس معاملے میں بعض کافر بہت سارے مسلمانوں سے زیادہ یقین رکھتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، بعض کافر مسلمانوں سے زیادہ یقین رکھتے تھے اس معاملے میں۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک بہت بڑا دشمن تھا رسول اللہ کا، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے، اس وقت میرے دماغ میں نہیں آ رہا، تو وہ بہت رسول اللہ کا دشمنی کرتا تھا رسول اللہ سے۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے دیکھا اور کہا کہ میں تجھے مار دوں گا، میں ماروں گا۔ اب وہ ہر جنگ میں دور دور بھاگتا تھا کہ رسول کے نزدیک نہ جائے، کیونکہ اس کو پتہ تھا یہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ سے بہت دور بھاگتا تھا۔ کبھی ایک جنگ میں رسول اللہ سے تھوڑا نزدیک آیا، اللہ کے رسول نے کسی کا نیزہ پکڑ کے اس کو چبھ ہو دیا، نیزہ چبھ ہویا، ذرا سی چوٹ لگی، بس کہنے لگا میں مر گیا۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ ذرا سی چوٹ ہے، اس سے کوئی نہیں مرتا۔ کہنے لگا نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں ماروں گا، یہ دیکھو اب یہ چوٹ لگ گئی، اب میں اس سے مر جاؤں گا۔ مر گیا، مرنا تھا اسے۔ تو میں سوچ رہا ہوں یہ کافر ہے لیکن یہ مسلمانوں سے زیادہ یقین رکھتا ہے، تو اللہ کی بات پر، رسول کی بات پہ مسلمانوں سے زیادہ یقین ہے اس کو۔ اچھا، اس کو یقین کیوں ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے شاید نہیں دیکھا ہے، اس کو قرآن پہ یقین نہیں ہے، اس کو غیب پہ یقین نہیں ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھ لیا ہے، جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اب یہ پکا ہو گیا ہے، مسلمانوں کی طرح ہو گیا ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو ایک کیفیت چاہیے تو پھر ایک بات چاہیے صرف، کاش ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے کہ جو خدا نے کہا ہو گیا، جو رسول نے کہا وہ ہو گیا، جو امام نے کہا وہ ہو گیا۔ اگر اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے تو پھر معاملہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ اب اس کے بھی میں تھوڑا سا اور تحلیل کرتا ہوں، تجزیہ کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اچھا، اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جو مولا نے کہا وہ ہو گیا؟ کیا نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے تاریخ میں دیکھا ہے، لوگوں سے سنا بھی ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ایک انسان کے اندر مصیبت ہے، کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ تو میں اسے ایک اور بات کہوں گا، شاید تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا ہو، تم نے نوٹ ہی نہ کیا، تم نے غور ہی نہیں کیا۔
تم نے سیکھا ہی نہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ تم بھی سیکھ لیتے، شاید تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی یہ آپ تو کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اگر آنکھوں کے سامنے ہوا ہوتا تو ہم سیکھ لیتے، ہم مان لیتے، تو پھر میں اس سے کہوں گا کہ دیکھو کتنی ساری چیزیں تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، یہ جو کربلا میں کروڑوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ خدا کا وعدہ نہیں ہے کیا؟ یہ نبی کا وعدہ نہیں ہے کیا؟ اور مثلا ان مظلومہ کا وعدہ نہیں ہے جو انہوں نے فرمایا تھا، دیکھو وہ ہو گیا۔ ایک چیز تھوڑی ہے، دسیوں چیزیں ایسی ہیں جو وہ کہتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ 1400 سال کے بعد آؤ گے نا تو کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ محروم رہ جاؤ، نہیں تم بھی دیکھنا، پھر تم بھی دیکھنا۔ تو پچھلے والوں کو کچھ دکھایا، ہم لوگوں کو کچھ اور دکھا دیا۔ مثلا یہی جو حزب اللہ لبنان کے اندر ہیں، 40 سال پہلے کیا تھے یہ لوگ؟ کچھ بھی نہیں، دین سے دور تھے زیادہ تر یہ جوان، زیادہ تر لوگ دین سے دور تھے لبنان کے اہل بیت کے چاہنے والے۔ اچانک ایک تبدیلی آئی، کچھ لوگ پاکیزہ ان لوگوں کے اندر آئے، وہ اٹھے، انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا، انہوں نے کہا بھائی بے دینی نے ہمیں کچھ نہیں دیا، بے دینی سے ہم ذلیل ہوئے ہیں، اب ہم دین کو آزمائیں گے، دین پہ کام کریں گے۔ اٹھے، انہوں نے دین کے نام پر جوانوں کی تربیت کی، دین کے نام پر لوگوں کو چلے، دیکھو فائدہ ہوا ہے، فائدہ ہوا۔ آج پوری دنیا میں عزت رکھے، پوری دنیا میں ظالم ان سے ڈرتے ہیں، تو اب ان کو دین پہ یقین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کی کتنے کلپس آپ کے سامنے آتے ہیں، خواتین اپنے شہداء کے ہمراہ تصویریں کھنچوا رہی ہیں، ماں کے سامنے شہید بچہ پڑا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں، خوشیاں منا رہی ہے ایسے جیسے پتہ نہیں بارات آئی ہے۔ یہ یقین کہاں سے آ گیا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک دفعہ نہیں دسیوں دفعہ دیکھا ہے کہ دیکھو اللہ کے وعدوں کو ہم نے پورا ہوتا دیکھ لیا ہے۔ اب جب کہ اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا دیکھ لیا ہے تو اب کیا بچا ہمارے لیے؟ اب ہم کیوں یقین نہ کریں؟ تو عزیزان محترم، ایسا نہ ہو خدا ہم سے کہے کہ میں نے تم کو اتنی چیزیں دکھائی تھیں، تم نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، ورنہ تمہیں سب کچھ دکھایا تھا ہم نے۔ تو بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ اس کو قرآن کریم ایک اصطلاح فرماتا ہے ہوشیار کان، عجیب اصطلاح فرمائی، اذن واعیہ، ہوشیار کان۔ ہوشیار کان کیا مطلب؟ غور سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ایسے ہی رہیں، ماشاءاللہ ہیں آپ لوگ، اور زیادہ بڑھائیں اس بات کو، دین کی حقیقتوں کو اپنی زندگی میں ڈھونڈیں۔ اس کو میں عرض کرتا ہوں، دین کو آزماؤ، دین کو آزماؤ، دین کی حقیقتوں کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ عبادتوں کا اثر ہے یا عبادتوں کا اثر نہیں ہے، جائیں دیکھیں۔ لیکن جب آپ یہ کام کرنے لگیں تو اس کو بے ضابطہ و بے اصول طریقے سے نہیں کیجیے گا، اس کو صحیح طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے کیجیے گا۔ اب مثال کے طور پر دنیا میں جب کسی دوائی کو آزماتے ہیں، کسی میڈیسن کو، تو یہ نہیں کرتے کہ مثلا انہوں نے اٹھایا زیدی کو دے دی اور کہا بھائی چلو یہ دوائی چل گئی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سارے پروٹوکول بنے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے گروپس کو دیا جائے گا، اتنے عرصے تک مانیٹر کیا جائے گا، اتنے پیرامیٹرز کو چینج کیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ مثلا کیا ہوا۔ اتنا پروٹوکول ہے، سنا ہے کہ ایک دوائی کو بننے میں 5-5 6-6 سال، بعض اوقات اینٹی بایوٹکس 10-10 سال لگ جاتے ہیں، پھر اس پہ وہ کماتے ہیں، 1 روپے کی چیز 60 روپے میں 100 روپے میں بیچتے ہیں، سب دنیا خریدتی ہے۔ انہوں نے تجربے کیے ہوتے ہیں، دین کے راستے کو اپنے راستے کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے، ہم نے اپنی زندگی میں تجربے نہیں کیے، ہم نے دین کی حقیقتوں کو اپنی زندگی میں آزمایا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن آزمانے سے پہلے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایک بات تو یہ کہ پہلے آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ جو اثر دین کے نام پر کہہ رہے ہیں مستند ہے یا مستند نہیں ہے، ایسے کسی نے گڑھ دیا ہے، اور وہ گڑھی بھی تو ماشاءاللہ آج کی دنیا میں تو الحفیظ الامان۔ میرے خیال میں قرآن کریم سے پتہ نہیں کتنے زیادہ قرآن واٹس ایپ میں پڑھے ہیں جو لوگوں نے بنا دی۔ جتنی روایتیں ہمارے پاس ہوں گی اس سے زیادہ روایتیں میرے خیال میں واٹس ایپ میں پڑھی ہوں گی،
کہ لوگوں نے بنائی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا کام یہ کریں مستند ہے یا مستند نہیں ہے۔ بھئی آپ سے کسی نے کہا فلاں دعا پڑھو، بہت ساری اس میں مثالیں، میں اس کا مذاق کی خاطر نہیں کہنا چاہوں گا، شب جمعہ ایک تو دوسرے کی مجلس ہے، مذاق بھی نہیں کرے انسان، لیکن اتنی بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ گڑھتے رہتے ہیں، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ بھئی پہلے ثابت کرو، اور جو یہ کر رہا ہے وہ دین کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، شاید نادانی میں کر رہا ہو لیکن دشمنی ہے۔ اگر بغیر سند کے کوئی چیز دے رہے ہو، بھئی 4 لوگ اسے کریں گے وہ اثر نہیں ملے گا، دین پہ ان کا یقین اور کمزور ہو جائے گا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے سب سے پہلے یہ دیکھو مستند ہے یا مستند نہیں ہے۔ مثلا نماز غفیلہ مستند ہے 100%، ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈز پہ جو سند کے اسٹینڈرڈز ہیں، نماز غفیلہ مستند ہے۔ اتنے سینکڑوں مستند کام چھوڑ کے لوگ الٹے سیدھے غیر مستند کاموں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی مستند کام پہ جاؤ۔ اب آپ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی ہر روز ہم کچھ بات کہیں گے جس پہ آپ عمل کیجئے گا، تاکہ آپ کو یہاں آنے کا عملی بھی فائدہ ملنا چاہیے۔ تو میں بہت زیادہ عرض کر چکا ہوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس موقع کو بھی ضائع نہیں کروں گا کہ نماز غفیلہ مستند ترین نمازوں میں سے ہے، اور اس کی تاثیر بے انتہا ہے، بے انتہا تاثیر ہے، کوئی چیز مشکوک نہیں ہے اس کی۔ اس کا طریقہ مستند ہے، اس کی اسناد مستند ہیں، اس کے نتائج مستند ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو آزمانا ہے، اس کو آزماؤ۔ پہلی بات مستند ہونا، لیکن اور ایک اور بات بھی ہے، وہ کیا؟ طریقہ بھی دیکھ لو کہ اصل کیا ہے، منمانی نہیں کرنی ہے۔ بھئی جب یہ سائنٹسٹ سائنسی تجربے کرتے ہیں تو بہت سارے، میں نے کہا، پیرامیٹرز چینج کرتے ہیں، کبھی یہ ٹیمپریچر، کبھی وہ ٹیمپریچر، کبھی یہ ہوا، کبھی وہ ہوا، تاکہ یہ دیکھیں وہ جو صحیح جگہ ہے جہاں پر اس نے کام کرنا ہے وہ کون سی جگہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اتفاق سے ایک دفعہ ہو گیا، ہم نے کہا بھائی یہ تو ہمیشہ ہوگا، بعد میں پتہ چلے نہیں ہوا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں سائنس کے اندر۔ ابھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا کہ الیکٹران سے زیادہ اسپیڈ سے اس نے کوئی پارٹیکل ڈھونڈ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ کوئی پارٹیکل نہیں آیا تھا، وہ غلطی ہو گئی تھی ان سے۔ ہوتا ہے دنیا میں ایسا۔ آپ بھی ایسے ہی کریں، دیکھیں نمبر 1 کام مستند ہو تاکہ اثر صحیح پتہ چلے ہے بھی یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو طریقہ لکھا تھا وہ طریقہ کیا تھا، شاید کوئی چیز بیچ میں ہے جو میں نے اور آپ نے مس کر دی ہے، تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا، وہ ہوگا ہی نہیں، اور پھر ہم سوچیں گے کہ نعوذ باللہ دین میں اثر نہیں۔ مثلا کوئی یہ کہ میں نے ایک شب نماز غفیلہ پڑھی، اب دعائیں قبول ہونی چاہیے، جو دعا مانگوں گا قبول ہو جائے گی، نہیں، ایسا تو نہیں کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز غفیلہ کچھ لمبی مدت پڑھو، بغیر قضا کیے، ہر روز پابندی کے ساتھ انسان پڑھے، پھر تھوڑا کچھ عرصے پڑھے۔ مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ بھئی 360 دن تک انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کی روح پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب وہ جیسے کوئی بچہ یہ سنے گا، کہے گا لو جی مولانا 360 دن کی قید لگا دی، میں تو گیا۔ نہیں بیٹا گئے نہیں، تمہارے 360 دن 1 سال بنتا ہے، تمہاری زندگی 70-80 سال ہے ماشاءاللہ، 1 سال بنتا ہے ٹوٹل۔ ابھی بچہ ہو تو کہے گا نہیں مولانا 1 سال بہت ہوتا ہے، میری طرح کا ہو تو کہے گا 1 سال پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا، 1 سال کہاں پتہ چلا۔ تو پہلے یہ دیکھیں مستند ہے یا نہیں ہے، دوسرا دیکھیں بھائی طریقہ کار کیا تھا۔ تو تیسری بات بھی ہے، ہر عمل کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ایسا تو نہیں تھا کہ اس عمل کی کوئی شرط تھی جس کو میں نے پورا نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کیا بھائی صدقہ دینے سے خدا بڑھا دیتا ہے، تو میں تو صدقہ دیتا ہوں، وہ تو نہیں بڑھتا ہے۔ تو خدا متعال نے قرآن کریم میں کہا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، تم اپنے صدقوں کو لوگوں پر منت جما کر، اذیت دے کر ضائع مت کرو، باطل ہو جاتے ہیں سارے۔ خدا کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو گھر سے نکلے تھے لوگوں کے سامنے فخر فروشی کرنے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے۔ اگر ایسا کرو گے تو تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری جڑیں کٹ جائیں گی۔ ریاکاری پسند نہیں کرتا، فخر فروشی پسند نہیں کرتا۔ اب ایک آدمی نے صدقہ دیا ہے، 4 لوگوں کو سناتا ہے میں نے دیا ہے، بلکہ کہتا ہے اونچا اونچا لکھو میں نے دیا ہے۔
اس کے بعد کہے گا یہ صدقہ اثر کرے گا؟ تو خدا نے خود کہا کہ نہیں کرے گا، تو کہاں سے کہہ رہا ہے کہ اثر کرے گا؟ جس کام کے لیے کیا تھا وہ کام مل جائے گا، جو خدا نے اثر دیا تھا وہ نہیں ملے گا، یہ باطل ہے۔ تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی شرائط ہوتی ہیں ہر کام کے لیے، وہ شرائط دیکھنی چاہیے، وہ شرائط پوری ہوئی ہیں یا شرائط پوری نہیں ہوئی ہیں۔ تو مثلاً میں نے عرض کیا جیسے نماز غفیلہ ہے، اچھی نماز ہے، اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے، اور اعمال ہیں آہستہ آہستہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی کچھ جانتے ہیں، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں، وہ جو ہمارا نادان دوست ہے وہ یہ حرکتیں کرے گا، لکھے گا فلاں کام کرو تو بس یہ بھیجو 15 لوگوں کو، پھر دیکھو خوشخبری آنے والی ہے۔ اچھا میں اس سے پوچھوں گا کہ بیٹا یہ تم جو کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک تاریخ میں راوی ہے، اس راوی کو لوگوں نے پکڑا، تو چونکہ نیا نیا زمانہ تھا روایتیں گڑھنے کا، تو پکڑا جاتا تھا بندہ۔ مثلا وہ کہتا تھا میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ گیا اس کے پاس، اس سے پوچھا تو نے کہا تھا؟ وہ کہتا نہیں میں نے تو نہیں کہا، تو اس کو پکڑ لیتے تھے کہ بھئی یہ تو نے کیا کیا ہے۔ تو ایک بندے کو پکڑا، اس کو پکڑا کہ وہ روایتیں گڑھتا تھا، کس کے لیے؟ قرآن کی فضیلت کے لیے، قرآن کریم کی فضیلت کے لیے روایتیں گڑھتا تھا۔ مثلا بولے گا، مثلا ایسی میں کہہ رہا ہوں، مثلا شب جمعہ فلاں سورہ 25 دفعہ پڑھو یہ ہو جائے گا، ایسی روایتیں گڑھتا تھا۔ اچھا اس میں کوئی سنے گا تو کہے گا بھئی اس میں کیا برائی ہے، کوئی 25 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لے تو کیا ہوا؟ ہوا کچھ نہیں ہے، اس کا قرآن پہ یقین ختم ہو جائے گا۔ اس سے پوچھا بھئی تو یہ کیوں کرتا تھا؟ اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ گڑھ رہا ہے، گناہ کما رہا ہے، تو یہ گناہ تو کیوں کماتا ہے؟ تجھے کیا مل رہا ہے اس کو گڑھ کے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، لوگ روایتوں پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے تھے، میں نے سوچا قرآن کوئی پڑھتا نہیں ہے تو میں 4 روایتیں گڑھوں قرآن کے لیے تاکہ لوگ قرآن پڑھیں گے۔ اچھا اس سے قرآن پڑھیں گے؟ ہاں پہلی دفعہ پڑھیں گے اس امید میں کہ یہ ہونے والا ہے، جب نہیں ہوگا تو اس کا یقین ختم ہو جائے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں نادان دوست۔ وہ کہتا ہے مولا کا نام لے کے فلاں کام اتنی دفعہ کرو بس پھر یہ ہونے والا ہے۔ بھائی اس سے اچھا تو یہ کہتا دل سے مولا کو پکارو یہ ہو جائے گا، یہ بات صحیح ہے۔ یہ جو تم نے بنایا 15 دفعہ 20 دفعہ یہ کرو، پھر یوں ہلنا، پھر یہ کرنا، پھر یہ ہوگا، ایسے کہاں ہوتا ہے؟ شریعت اپنے ہاتھ سے تھوڑی کوئی گڑھتا ہے۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، مولا چوتھے امام کی مجلس تھی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ شبیہ تابوت برآمد ہونا تھا، اس کے بعد برآمد ہو گیا۔ اس کے بعد ایک صاحب نے جو اس کام کے دیکھ بھال کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو تابوت برآمد ہوا ہے اس کے اوپر 12 مصلے رکھے ہیں، 12 مصلے جانمازیں رکھی ہیں، یہ گویا شبیہ ہیں مولا کی جانمازوں کے۔ چلو یہاں تک بھی بات چل گئی۔ پھر اس نے کہا کہ جو بھی کوئی نظر نیاز کرنا چاہتا ہے وہ ایک مصلی اٹھا لے، اور اگر اس کی نظر پوری ہو تو 12 چڑھا دے۔ میں نے کہا بندے خدا 2-3 سال میں یہ اتنا بھاری ہو جائے گا کسی سے اٹھے گا نہیں ہے۔ بھئی ایک آدمی اگر 12 چڑھائے اور 12 میں سے آدھے کی بھی پوری ہو گئی ایک سال، اور اگلے سال اس میں سے بھی آدھے کی پوری ہو گئی، تو ہزاروں مصلے چڑھ جائیں گے یہاں پر۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ کرے، اس کا کہنے کا حق تمہارے پاس ہے یا شارع کے پاس ہے؟ خدا رسول اور امام نبی کے پاس تو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے جو یہ کرے وہ یہ کرے، تمہارے میرے پاس کہاں سے یہ حق آیا؟ یہ ہم لوگ اپنے ہاتھ سے شریعت لکھ رہے ہیں، پھر اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، یہ تو ہمیں حق نہیں ہے ہمارے پاس، یہ تو دین کو کمزور کر رہے ہیں اس طرح سے۔ تو کچھ ہمارے نادان دوست ہوتے ہیں بیچارے، گھڑتے رہتے ہیں اپنی محبتوں کے اندر، نقصان پہنچاتے ہیں دین کو۔ ایک وہ ہے جو بہت ہوشیار مکار دشمن ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے، کہتا ہے یہ کام کرو یہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے نہیں ہوگا نا، پھر یہ دین سے بھاگ جائے گا۔ بہت پرانی سازش، بہت پرانا کام۔ امیدوں کو توڑنے کے لیے توقعات بڑھا دو، توقعات بڑھاؤ، ایسی توقعات بڑھاؤ جس کا انہوں نے کہا بھی نہیں کہا تھا انہوں نے۔ میں تعجب یہ کرتا ہوں اتنی صحیح جگہوں پہ انہوں نے ہمیں امید دلائی، اس پہ کام نہیں کرتے، اس جگہ پہ کرتے ہیں جہاں انہوں نے کہا بھی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا نادان دوست بھی کرتے ہیں اور مکار دشمن بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو آپ
آپ ماشاءاللہ عقل و شعور رکھتے ہیں، آپ صاحب علم ہیں الحمدللہ، اتنا اپنے مجلسوں میں علماء سے کسب فیض فرمایا ہے، اس کو تھوڑا ہوشیاری سے دیکھیں۔ ایسی الٹی سیدھی چیزیں آپ کے پاس آئے وہیں بلاک کریں، سامنے والے کو پوچھیں بھائی کیوں بھیج رہے ہو ایسی چیزیں، کیا دلیل ہے، کیا سند ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو روک لیں جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جائے۔ یقین کے بغیر بات بڑھانا افواہ بنتی ہے پھر، اور وہ صحیح نہیں ہے دین کے اندر۔ اچھا، جب ایسی چیزوں کو آپ گزار لیں، اب دین کو آزمائیں، اب دین کو آزمائیں۔ پھر دیکھیں آپ کو اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں نظر آئیں یا کچھ چیزیں نظر نہیں آئیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تھوڑی سی زندگی بہت کچھ دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں کے حشر دیکھیں، لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو دیکھیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے، کتاب عبرت۔ کیسے لوگ مشہور ہوتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں، کیسے لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں، بعد میں خدا عزت دے دیتا ہے، کیسے لوگوں کو جعلی عزت ملتی ہے، بعد میں ذلت آتی ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے ڈھونڈیں۔ تو میں بہت وقت لے چکا ہوں آپ کا، اور مجھے چند جملے نماز کے بارے میں ضرور عرض کرنے ہیں، جس کو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جن کو ابھی یاد آئے گا کہ او ہو مولانا نے کچھ کہا تھا نماز کے بارے میں، اور کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہوگی۔ تو جنہوں نے کوشش کی ہے اللہ انشاءاللہ انہیں اجر نصیب فرمائے، اور جنہوں نے کوشش نہیں کی ہے خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، شب جمعہ کی مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ۔ اب کل آپ کی خدمت میں جو عرائض پیش کیے تھے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ بھئی جب نماز شروع کرنے لگیں تو سب سے پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ خیر العمل یہی ہے، سب سے اچھا کام یہی ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام کوئی بزنس، کوئی بچہ، کوئی گھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات کوئی دشواری ہوتی ہے، مثلا ماں کا بچہ ہے، کوئی اس کو کوئی مشکل لاحق ہے تو چلو ایک اور مسئلہ ہے، کوئی حقوق الناس کا معاملہ ہے، ماں نے بلایا ہوا ہے، باپ نے کوئی بات کہی ہوئی ہے، چلو ٹھیک ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب نماز پڑھنا شروع کی، اب اپنے دماغ کو کیا نہیں، اب معاملہ ختم، اب نماز شروع ہو گئی ہے، اور اب اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے، اب خدا ہے، یہ سب کچھ خدا کے لیے تھا اور اب میں اس خدا کے سامنے کھڑا ہوں۔ جتنی کمائی تھی، جتنی اولاد ہے، جتنا گھر بار ہے، جتنا ماں باپ ہیں، جتنا کچھ بھی ہے، دین کے نام پر میں کچھ کر رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں، غریبوں کو دے رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، یہ سب اس خدا کے لیے، اور اب میں اس خدا کے سامنے آؤں، اب میں دماغ کو کہیں اور نہیں لے جانے دوں گا۔ دوسری بات تھی کہ وقت کے امام سے نصرت طلب کریں کہ انشاءاللہ ان کی نصرت شامل حال ہو جائے، اللہ کے حضور اپنی حقارت کو تسلیم کر لے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ کی جلالت، اس کی عظمت کو سوچتے ہوئے بندوں کی طرح کھڑا ہو جائے، ایسا کہ انگلیوں کو جوڑ لے، سامنے زانوں پہ رکھے، ٹانگوں کو دونوں کو سیدھا رکھے، پنجوں کو سیدھا رکھے۔ اور میں نے عرض کیا اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جتنا باڈی کو کنٹرول کریں گے اتنا ہی آپ کا دماغ بھی کنٹرول میں رہے گا۔ پانی درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو عرض کیا کہ بھائی جتنا زیادہ باڈی پہ کنٹرول رہے گا اتنا ہی اس کا دماغ پہ بھی کنٹرول رہے گا، تو اپنی باڈی کو ساکت رکھے جس طرح خدا نے چاہا ہے۔ حمد و سورہ پڑھنی ہے، حمد و سورہ پڑھتے وقت 2 پوائنٹس ذہن میں رکھے، کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، اس نے کیا کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا مطلب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کہا، سوچے تھوڑا سا، اور یہ سوچتا رہے کس سے کہہ رہا ہوں، خدا ہے۔ یہ 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیں، کیا کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں۔ اب اس کو اس طرح بھی سوچ بھائی کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ ابھی میں سوچتا ہوں کبھی کہ ہم لوگ مثلا زیارتیں پڑھتے ہیں
اگر کبھی مولا امام حسین سامنے کھڑے ہوں ہمارے اور ہمیں مولا کو کہنا پڑے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بہت سارے لوگوں کی تو وقت کے امام کو سامنے دیکھ کر ٹانگوں میں دم نہیں رہتا، بیٹھ جاتے ہیں زمین کے اوپر، یہ مولا کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹانگوں میں دم نہیں ہے ہمارے۔ علامہ مجلسی جیسے لوگ جب مولا نے کہا نزدیک آؤ، کہا مولا میرے اندر طاقت نہیں، میں آپ کے احترام کی وجہ سے اپنے آپ کو بے بس پا رہا ہوں۔ تو یہ حقیقت یہ کہ ہم نے احساس نہیں کیا ہے خدا ہے، رسول ہے، ہم لوگ بولتے ہیں لیکن احساس نہیں کر پاتے، ورنہ تو پتہ نہیں ہمارے دل پھٹ جاتے، ہمارے سینے پھٹ جاتے۔ لیکن بہرحال کوشش کر کے دیکھیں گے میں اور آپ کہ بھائی جب خدا کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ سوچیں بھائی کس سے کہہ رہے ہیں، خدا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو نماز میں قیام کو اس حالت میں سوچے کہ کل قیامت کے دن مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو آج طریقے سے کھڑا ہو جاؤں، آج تہذیب سے کھڑا رہوں، تاکہ کل انشاءاللہ خدا ڈھنگ سے کھڑا ہونا نصیب کرے گا۔ اس کے بعد جب حمد و سورہ پڑھ لے، کون سی سورہ پڑھے؟ ظاہر ہے کوئی بھی مختصر سورہ پڑھے، لیکن اگر کسی سورہ کے پڑھنے سے اس کے دل پہ کوئی اثر پڑتا ہے، مثلا کوئی یہ کہے کہ بھائی میں جب سورہ اعلیٰ پڑھتا ہوں تو میرے دل پہ خاص اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ کوثر بھی پڑھ سکتا ہے، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، مرضی ہے اس کی۔ پھر رکوع میں جائے، اچھا جتنی دفعہ بھی کہے اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کو ضرور سوچے۔ ہمارے پاس اس طرح کی ایک روایت موجود ہے کہ اگر کوئی اللہ اکبر کہے اور خدا کی عظمت کو نہ سوچے تو خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اچھا ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے، بھائی کوئی آئے مثلا آپ کے سامنے آئے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہے کہ ہو تم بہت خوبصورت، تو آپ کہیں گے بھائی میں خوبصورت ہوں تو مجھ سے کہو، ادھر ادھر کہاں دیکھ رہا ہوں؟ تو خدا ہم سے نہیں کہے گا کہ اگر میں اکبر ہوں تو تمہارا دماغ کہیں اور کیوں ہے؟ ایک طرف منہ سے کہہ رہے ہو اکبر تو ہے، پھر سوچتے کہیں اور ہو۔ تو جب بھی کہیں اللہ اکبر، اللہ کی عظمت جلالت کو تھوڑا سا دہرائیں ذہن کے اندر۔ اس کے بعد رکوع کریں۔ اچھا رکوع میں کیا ہے؟ رکوع میں بڑی نفاست ہے اس اعتبار سے کہ آپ کا جسم کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ بھئی پاؤں ویسے ہی سیدھے ہونے چاہیے، پنجے قبلے کی طرف، دونوں کے درمیان فاصلہ ویسے ہی جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، پنجوں اور ایڑیوں کے درمیان مساوی فاصلہ ہونا چاہیے۔ پھر ہاتھوں سے تھوڑا سا زانوں کو دبایا ہوا ہو، کمر بالکل سیدھی ہو اور گردن کو بھی سیدھا کیا ہوا ہو، گردن کو بھی سیدھا کیا ہوا، نظریں اس نے پاؤں کی طرف کی ہوئی ہوں یا نیچے کی طرف کی ہوئی ہوں۔ سوچے کیا؟ بہت اچھا پوائنٹ ہے، اس کو اگر انسان سوچتا رہے تو رکوع اچھا ہوتا رہتا ہے۔ وہ یہ سوچے کہ خدایا میں تیرے راستے میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں، تو نے مجھے زندگی دی ہے، زندگی تیری امانت ہے، اس زندگی کو میں تیرے ہی راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، تو میں تیرے راستے میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں۔ اس کے اوپر پریکٹس کریں۔ کل آپ کی خدمت میں نے کچھ عرائض پیش کیے تھے، اب ظاہر ہے کہ آپ اور میں جانتے ہیں بھئی ہم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، اور جب عمل کیا تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ ہم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ نماز میں توجہ پر معنوی مقامات ملنا قطعی ہے، ترقی انسان کی روح کے اندر 100% ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر، روایات میں ہے، علماء نے تجربے کیے ہیں، تو یہ سب چیزیں قطعی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اس پہ مزید توجہ دے دیں نماز کے اندر ان اعمال کے اوپر، اور انشاءاللہ خدا متعال نصرت فرمائے گا۔ عزیزان محترم، ہم لوگ آج شب جمعہ بھی ہے، انشاءاللہ خدا متعال اس شب کی مغفرتوں میں ہمیں اور ہمارے مرحومین کو شامل فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ خدا متعال شب جمعہ میں بخشش دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور خاص بخشش ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کربلا میں موجود ہوتے ہیں، سید الشہداء کے روضے کے صدقے میں، سید الشہداء کی زیارت کے صدقے میں۔ تو ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، گرچہ ہم کربلا میں تو نہیں ہیں لیکن دل امام حسین کی طرف جائیں گے۔ آپ
شب جمعہ ہے، خدا متعال سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدایا نہیں ہم کربلا کے اندر، لیکن تو جانتا ہے ہمارے دلوں میں امام حسین کی یاد ہے، ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے، اور کیوں نہ ہو تیرے نبی کے نواسے علی مرتضیٰ و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے، اور کیسی عظیم الشان قربانی دی کربلا کے میدان میں۔ اور انسان سوچتا ہے ایک امام کی قربانی جس کے خود ہزاروں لاکھوں پہلو ہیں، اور ایک قربانی ان لوگوں کی ہے جو امام کے ساتھ چل رہے تھے، امام کے ہم رکاب تھے، امام نے کچھ ایسا نورانیت ہر طرف پھیلا دی تھی کہ وہ سب بھی قربانیاں دینے کو تیار تھے، اور اس میں بڑے مظلوم لمحات تھے۔ انسان کے ساتھ یہ آسانی ہوتی ہے کہ مشکل اس کے اپنے اوپر آئے تو جھیل لیتا ہے، لیکن مشکل اولاد پر آئے تو بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا، اپنے اوپر آنے والی بہت مشکلوں کو جھیلتے تھے، اولاد پر آنے والی مشکلیں رسول اللہ کے دل پر جا کے لگتی تھیں۔ کبھی آپ غور کریں، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹیں جو کسی نبی پہ نہیں آئیں۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کسی نبی پہ نہیں آئیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے بعض انبیاء آروں سے کاٹے گئے، بعض انبیاء پتھروں کے نیچے دفن ہوئے ہیں، اتنے لوگوں نے پتھر مارے ہیں، بعض انبیاء شہید ہوئے ہیں اور ان کے سر کاٹ کر بادشاہوں کے سامنے لائے گئے ہیں۔ تو مثلا انسان کہتا ہے کہ بھائی ظاہری طور پر تو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ سب نہیں ہوا، تو اللہ کے رسول ہم سے کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول شاید یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ ہو جاتا تو پھر کم تھا، شاید اللہ کے رسول یہ کہیں کہ میرے ساتھ ہو جاتا تو کم تھا، لیکن تم نہیں دیکھتے میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر وہ ستم مجھ پہ کرتے تو شاید کم تھا، لیکن میری اس بچی پہ ستم کیا جس کے لیے میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، تو رسول اللہ کو تو زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی۔ پھر رسول اللہ کہیں گے کہ صحیح ہے میرے اوپر تیر نہیں چلے، لیکن تم نے دیکھا میرے حسن کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ تو رسول اللہ کا جسم تو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، بعض انبیاء کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، لیکن رسول اللہ کہیں گے جب میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہو رہے تھے تو مجھے تو وہی تکلیف ہوئی جو میرے جسم کے ساتھ ٹکڑے ہوئے۔ ہم کہیں گے اے اللہ کے رسول انبیاء کے جسم آریوں سے کٹے ہیں، تو رسول اللہ کہیں گے تم نے نہیں دیکھا میرا حسین کیسا ذبح ہوا؟ اللہ کے رسول کہیں گے کہ تمہیں نہیں معلوم سب سامنے گردن سے ذبح ہوتے ہیں، میرا حسین پشت گردن سے ذبح ہوا۔ پشت گردن سے ذبح ہوا، تیز خنجر سے ذبح نہیں ہوا، کند خنجر سے ذبح ہوا۔ ضربیں لگتی رہیں۔ ہم کہیں گے حضرت یحییٰ کا سر بادشاہ کے سامنے بھیجا گیا، اللہ کے رسول کہیں گے تم نے نہیں سنا میرے حسین کا سر رکھا گیا تھا؟ پھر شاید وہ کہیں گے ذرا رک جاؤ، یہ بتاؤ جب یحییٰ کا سر بادشاہ کے سامنے گیا تو کیا اس کی بچیاں وہاں کھڑی تھی؟ کیا اس کی بہنیں درباروں میں تھی؟ میرے حسین کا سر جب دربار میں آیا تو اس کی بہنیں بھی وہی کھڑی تھی اور بچیاں بھی وہی تھی۔ کیا کسی نبی کی بچی زندان میں بھری ہے اور میرے حسین کی بچی زندان میں بھری؟
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي يوم منقلب ينقلبون ماتم حسین.